بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز بزرگوں اور دوستو، 27 رجب المرجب کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں امت کے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اسلامی اعتبار سے 7واں مہینہ ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ لیکن ہم مسلمان، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہندوستان میں گنگا الٹی بہتی ہے، ہم دین کے معاملے میں الٹا چلتے ہیں۔ سیدھی بات ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے چلے گئے، دکھلا کر کے چلے گئے، بتا کر کے چلے گئے، اس کے اوپر تو عمل کرتے نہیں، اپنے اپنے طور پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو نیک اعمال کرنے کے ٹوٹے پڑے ہوئے کہ ہم نیک اعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری بات کہ اگر نیک اعمال کرنے کے بارے میں سوچتے بھی ہیں تو پھر صحابہ کی طرح بھی نہیں کرتے، بلکہ اپنی عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور پھر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ بھئی ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم عالم نہیں ہیں، دیندار نہیں ہیں، تو جب ہمیں تحقیق ہی نہیں ہے تو ہمیں کسی پڑھے لکھے آدمی سے، کسی عالم دین سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں کیسے عمل کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل کے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمل کرتے بھی ہیں تو پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے عمل کرتے ہیں۔ یہی رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ایک بات ثابت ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے چاند کو دیکھ کر کے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرمائیے۔ کیا فرمائیے؟ برکت عطا فرمائیے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے، یعنی ہماری عمروں میں اتنی برکت کر دے کہ ہم رمضان المبارک کا پاکیزہ مہینہ پالیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ رمضان کی تیاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے فرما رہے ہیں، پہلے سے ذہن سازی کر رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ نہیں ہے کہ عیاری، مکاری، فحاشی اور کاروبار کے چکر میں اس مہینے کو چھوڑا جائے۔ 2 مہینے پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری فرما رہے ہیں، اور چونکہ اپنے اندر طاقت نہیں ہے، اپنی عبدیت اور اپنی بندگی کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہمیں رمضان تک تیار کر دیجئے، ہماری عمروں میں برکت کر دیجئے۔ ہاں، اپنے اوپر اکڑ نہیں رہے، تکبر نہیں کر رہے کہ جی میں تو وقت کا نبی ہوں، نبی آخر الزماں ہوں، میرے صدقے میں دنیا بنائی گئی ہے، مجھے تو رمضان کا مہینہ ملنا ہی ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری عمر میں برکت کر دے کہ میں رمضان کے مہینے تک پہنچ جاؤں۔ تو یہ پوری امت کو میسج دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں 2 مہینے پہلے سے تم رمضان کی تیاری شروع کر دو، نظام الاوقات بنا لو کہ ہمیں کس وقت میں کیا کرنا ہے، تلاوت کس وقت میں کرنی ہے، روزہ تو رکھنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے ہر حالت میں۔ یہ تو 2 عبادتیں رمضان کی ایسی خاص ہے کہ ان کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔
اور पंचगाना नमाज बाजमात एहतिमाम के साथ पढ़नी है। इसको तो ये तो 12 महीने का मामला है। लेकिन इसके अलावा तुम्हें जिक्र किस वक्त में करना है, दुआएं किस वक्त में मांगनी है, तिलावत किस वक्त में करनी है, ये सारे मामूलात की पाबंदी करोगे तो पहले निजामुल औकात तैयार कर लो कि किस वक्त में तुम्हें क्या करना है, सफर करना है या नहीं करना। मतलब यह है कि अपने आप को पहले से इतना तैयार कर लो कि रमजानुल मुबारक के अंदर किसी दूसरे काम के अंदर मशगूल नहीं होने चाहिए। यह मकसद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो चांद देखकर हुजूर ये दुआ फरमा रहे, गोया कि ये रजबुल मुरज्जब का जो महीना है ये रमजान का मुकद्दिमा है, उसकी तमहीद है कि अपने आप को तैयार करो पहले से। भाई शादी ब्याह होती है ना घरों के अंदर, तो अपने आप को तैयार नहीं करते। देखो महीने पहले, 1.5 महीने पहले कार्ड वगैरह तकसीम हो रहे हैं, जहेज का सामान आ रहा है, खाने का सामान आ रहा है? मेहमानों के यहां न्योता देने के लिए जा रहे हैं, पहले से एक तैयारी है, घर की पुताई हो रही है, दुल्हन के लिए कपड़े आ रहे हैं, अपने लिए कपड़े आ रहे हैं। पहले से तैयारी करते नहीं करते? क्यों करते हैं पहले से तैयारी? कि शादी के मौके पर कहीं हम दूसरे कामों के अंदर मशगूल ना हो जाए। अब अगर ये पहले से तैयारी ना करे और खास शादी वाले दिन मेहमानों के यहां जावे कार्ड तकसीम करने के लिए, उसी दिन घर की पुताई शुरू करा दें, उसी दिन खाने का सामान लेने के लिए पहुंच जाए, शादी होगी उनके घर में, तो बर्बादी सी हो जाएगी। ये पागली है, बेवकूफी है। ये शादी करने के लिए चले और तैयारी करने के लिए ये तैयार नहीं थे। बात समझ में आ गई? तो अब रमजान का महीना सर पर जब खड़ा हो जाता है और बड़ी तादाद में मुसलमान निकल करके आते हैं मस्जिद के अंदर, तो उसका नुकसान यह होता है कि 4-5 दिन तो बेचारे नजर आते हैं मस्जिदों के अंदर, और उसके बाद से बस जुमे नहीं नजर आते हैं, क्योंकि तैयारी नहीं है पहले से। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के अंदर उम्मत को पैगाम दिया कि मेरे गुलामों, अल्लाह के बंदो, तुम पहले से 2 महीने पहले से अपनी ज़हन साजी कर लो कि निजामुल औकात तजवीज कर लो कि तुम्हें रमजान में किस वक्त में क्या करना है। ये सबसे अहम तरीन पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआए मुबारका के अंदर दिया है। अब इसके अलावा पैगाम तो रजब से मुताल्लिक सिर्फ यही था कि दुआ कर लो। अब किसी बंदे ने अगर चांद देख करके ये दुआ नहीं की तो उलमा फरमाते हैं कि जिस वक्त में दुआ याद आ जाए उस वक्त में कर लो। अब कर लो, बैठे बैठे अभी कर लो, जरूरी नहीं कि चांद ही देख करके दुआ की जाए। आइंदा के लिए नियत कर लो कि आइंदा जब इस महीने का चांद नजर आएगा तो इंशाअल्लाह चांद देखकर दुआ कर लेंगे। और बाकी जो है अभी हम दुआ कर लेते हैं, मेरे साथ अल्फाज दोहरा लो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबान व बल्लिगना रमजान। हो गई दुआ। क्या मतलब है? ए अल्लाह, रजब में और शाबान में हमें बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा दे। ये दुआ हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अलावा 2-3 खुराफात हैं जो इस महीने के अंदर पाई जाती हैं। हालांकि हमारे इलाके में तो वो उन 3 में से 2 खुराफात हैं जो बहुत कमी के साथ पाई जाती है, लेकिन एक खुराफात जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो जो कमी के साथ पाई जाती है हैदराबाद के इलाके में, कानपुर के इलाके में, वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। वो क्या है? इस महीने की जो 27वीं तारीख आती है, 27 रजबुल मुरज्जब, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तारीख में मेराज पर तशरीफ ले गए थे। अब चूंकि मेराज पर तशरीफ ले गए थे, इसलिए ये रात जो है बड़ी बाबरकत रात है। तो जब ये रात आती है तो कुछ लोगों का ये एहतिमाम होता है कि हम तो आज रात को इशा की नमाज के बाद से लेकर के फजर तक 100 रकात नफिल पढ़ेंगे। अपनी तरफ से एहतिमाम कर लिया। और उन्हीं का यह ख्याल होता है कि फिर हम अगले दिन का यानी 27 तारीख का रोजा रखेंगे। आगे बात समझ में? क्यों रखेंगे भाई? क्यों रात को जागेंगे और क्यों अगले दिन का रोजा रखेंगे? तो वो कहते हैं कि चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रात में मेराज पर तशरीफ लेकर के गए थे, तो हम कहते हैं कि भाई मेराज पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के गए थे, तो किसी सही रिवायत से साबित ही नहीं होता कि 27 रजब में ही गए हो। हाँ, मेराज पर तशरीफ लेकर के गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन 27वीं तारीख में ही गए हो, इसके अंदर शक है। इसलिए कि बाज रिवायतों के अंदर रबीउल अव्वल का महीना आया है, और बाज रिवायतों में कोई और महीना आया है, और बाज रिवायतों के अंदर खुद ये रजब का महीना आया है। तो जब सही तरीके पर रावी
तारीख को साबित ही नहीं कर पा रहा है, तो आपने खुद से कैसे तय कर लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 रजब में ही तशरीफ लेकर के गए थे? और अगर चलो बिलफर्ज ये समझ भी लो कि 27 रजब में ही तशरीफ लेकर के गए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा चहीते हम हैं, ये सहाबा थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत हम लोग करने वाले हैं, ये सहाबा करने वाले थे? सहाबा करने वाले थे। अब अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 रजब में मेराज पर तशरीफ लेकर के गए थे, तो सहाबा की जिंदगी खंगाल करके और उठा करके देखो कि उन्होंने रात को यानी 100 साल तक सहाबा जिंदा रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद। बात समझ में आ गई? 100 साल तक। अब उनकी 100 साल जिंदगियों को उठा करके देखो कि क्या उन्होंने 27 रजब का रोजा रखा है? क्या 27 रजब में रात को जाग करके उन्होंने इबादत का एहतिमाम किया है? अब अगर उन्होंने किया है तो हमें भी कर लेना चाहिए, और अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर हमें भी छोड़ देना चाहिए। अब आप कहने लगे कि जी अगर हम रात को जाग लिए, अगले दिन का रोजा रख लिया, तो कौन सामने चोरी कर लिया, डाका डाल दिया? भाई चोरी और डाका नहीं डाला, आपको जागना है, रोजाना जाग लो। साहबा रोजाना जागते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को जागा भी करते थे और सोया भी करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है हर पीर और जुमेरात का रोजा भी रखा करते थे, अय्याम बीच के रोजे भी रखा करते थे। तो रोजा रखना कोई कबाहत की बात नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से कोई दिन तय कर लेना जो सहाबा ने ना बताया हो, अल्लाह के नबी ने ना बताया हो और कुरान और हदीस ने ना बताया हो, अपनी तरफ से इबादत के लिए कोई दिन खास कर लेना, रोजे के लिए कोई दिन खास कर लेना, ये इल्तिजाम है अपनी तरफ से। इसलिए अब इसके अंदर बुराई ये पैदा हो गई कि आपने अपनी तरफ से कोई दिन कैसे तय कर लिया। किसी भी दिन आप इबादत कर सकते हैं, किसी भी दिन आप रोजा रख सकते हैं, नमाजें पढ़ सकते हैं, आप अपनी तरफ से कोई दिन महीना वगैरह तय नहीं कर सकते। आगे बात समझ में। और मौलाना मुफ्ती शफी उस्मानी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू एक बड़ी प्यारी मिसाल बयान फरमाया करते थे, और वो मिसाल ये थी कि हिंदुस्तान के अंदर एक कहावत मशहूर है, हालांकि आज उसका मफहूम लोगों को याद नहीं रहा, लेकिन मिसाल आज भी याद है। बनिए से सियाना, जोर से बोलो, याद है? नहीं तो भी भूल गए, हम सुनते आ रहे बचपन से, ये कहावत ही भूल गए। बनिए से सियाना 100 बाउला, सुना या नहीं? बनिए से सियाना 100 बाउला, ये हमारे हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर और मारूफ एक कहावत है। बनिए से सियाना 100 बाउला। क्यों ये कहावत कही गई, क्यों ये मिसाल मशहूर हो गई? ये मिसाल इसलिए मशहूर हो गई कि अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं तिजारत के अंदर बनिए से ज्यादा जो है होशियार हूं और अक्लमंद हूं, मैं बनिए से ज्यादा अच्छी तिजारत कर सकता हूं, तो इसका मतलब यह है कि ये कहने वाला एक नंबर का बेवकूफ है। इसलिए कि बनिए से ज्यादा होशियारी के साथ कोई तिजारत नहीं कर सकता। एक नंबर का होशियार होता है बनिया, वो तुम्हारे से ज्यादा हमारे से ज्यादा होशियार होता है, उससे बढ़िया कोई तिजारत नहीं कर सकता। बनिए तो मशहूर है ना भाई, कहावत मशहूर हो या ना हो, लेकिन बनिए तो मशहूर है ना अपनी हरकतों से, है ना, वो तो मशहूर है। तो बनिए से सियाना 100 बाउला। अगर कोई आदमी ये समझे कि वो बनिए से ज्यादा होशियार हो तिजारत के अंदर, वो बेवकूफ आदमी है। तो मुफ्ती शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस कहावत के जरिए से ये बयान फरमाना चाह रहे हैं कि कोई आदमी अगर ये समझे कि हम तो सहाबा से बड़े आशिक रसूल है, वो बेवकूफ है, हो ही नहीं सकते। कितने सबूत देते रहो। आशिक रसूल आप तब बनोगे जब सहाबा के नक्शे कदम पर चलोगे। सहाबा के नक्शे कदम से हटोगे तो आशिक रसूल नहीं बन सकते, कुछ भी बनोगे आशिक रसूल नहीं बन सकते। तो ये सहाबा का तरीका नहीं है कि अपनी तरफ से कोई दिन और कोई महीना कोई रात तय कर ली जाए कि इस रात में जाग करके या अगले दिन हम रोजा रखेंगे। नहीं, सहाबा से साबित नहीं। बाकी जब चाहे जिस वक्त में चाहे इबादत कर लो और जब चाहे रोजा रख लो, कोई कबात की बात नहीं है। एक बात हो गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर भी तशरीफ ले गए, अब उनके बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने हैं। तारीख उठा करके देखो, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि बहुत से मुसलमान इस 27 रजबुल मुरज्जब में रोजा रखते हैं। कोड़ा लेकर के निकल गए घर से और लोगों के घरों पर जाकर के कहा कि बताओ तुम्हारा रोजा है? कहा उन्होंने कि नहीं हमारा रोजा नहीं। कि खा करके गवाही दो, मेरे सामने खाना खाओ।
یہ اس بات کی گواہی ہوگی کہ تمہارا روزہ نہیں ہے. اگر روزہ ہوا تو تمہارے یہ درہ ماروں گا, یہ کوڑا ماروں گا. ارے بات سمجھ میں؟ کیوں؟ کیونکہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی وہ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ کوڑا لے کر کے نکلے, درہ لے کر کے نکلا ہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہاری پٹائی کروں گا. جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ کام کیوں کرتے ہو تم؟ باقی جس دن کا چاہو روزہ رکھ لو. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہمیں جو دین کے کام کرنے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہ کر کے کرنا ہے, اطاعت سے ہٹ کر کے نہیں کرنا ہے. اگر اطاعت میں رہ کر کے کریں گے تو وہ کام جو ہم کریں گے وہ دین ہوگا, اور اگر اطاعت سے الگ ہٹ کر کے کریں گے تو وہ دین نہیں ہوگا بلکہ وہ گمراہی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری اطاعت کریں. میں جب کہوں کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے, اور جب کہوں کہ روزہ نہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہے. اس کی ایک مثال سمجھ لیں. رمضان المبارک کی جب پہلی تاریخ آتی ہے, چاند نظر آتا ہے, تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ روزہ رکھو, پورے مہینہ روزہ رکھنا ہے. اب نہیں رکھو گے تو بہت خطرناک سزائیں قیامت میں ملیں گی, ہے نا؟ کتنا زبردست وبال ہے ایک روزہ چھوڑنے کا. ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا, ساری زندگی قضا کرتے رہو, ثواب نہیں ملنے کا. ادا ہونا ایک الگ بات ہے اور ثواب کا ملنا ایک الگ بات ہے. ایک بات. دوسری بات, جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اب عید والے دن کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ یہ حرام ہے, نہیں رکھنے کے. اب اگر کوئی آدمی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ جی میں نے تو 29 دن روزے رکھے ہیں, 30 دن روزے رکھے ہیں, اب عید کا دن تو بڑی خوشیوں کا دن ہے, میں تو عید کے دن بھی روزہ رکھوں گا. اب اللہ تعالیٰ کو غضب آئے گا اس کے اوپر کہ جب میں نے تم سے کہا کہ نہیں تمہیں آج افطار کرنا ہے, آج خوشی منانی ہے, آج کھانا ہے اور پینا ہے, میں سارے مہینے تمہیں بھوکا رکھ کر کے خوش تھا, اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کھاؤ اور پیو, کھاؤ گے پیو گے تو میں خوش ہوں گا. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ارے بات سمجھ میں؟ اب عید کے دن اگر کوئی آدمی روزہ رکھے گا تو بتاؤ وہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ گناہگار, وہ بالکل گناہگار ہوگا. اس نے ایک حرام کا ارتکاب کیا ہے. جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا, اللہ نے منع کر دیا کہ روزہ نہیں رکھنا, عید کے دن کیوں رکھنے کے لیے چل دیے؟ پتا چلا کہ کسی دن کے اندر کچھ نہیں رکھا, کسی رات کے اندر کچھ نہیں, کسی مہینے کے اندر کچھ نہیں رکھا, جو کچھ رکھا ہے وہ اللہ کے حکم کے اندر رکھا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ دیکھو, مورتیوں کی پوجا کرنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے نا, اسلام کے اندر جائز نہیں ہے, شرک ہے, بہت بڑا گناہ ہے. لیکن دیکھو جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, اسی طریقے پر عمرہ کرنے والے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, بتاؤ وہاں پر ایک پتھر رکھا ہوا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں, وہ کالا پتھر ہے, اس کو لوگ چومتے ہیں یا نہیں چومتے؟ وہاں حجر اسود کو چومنا بھی عبادت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا پتا چلا کہ بھائی جو کچھ رکھا ہے وہ ہمارے حکم کے اندر رکھا ہے. جب ہم کہیں چوم لو تو چومنا عبادت ہے, اور جب ہم کہیں کہ نہ چومو تو نہ چومنا عبادت ہے. آپ دیکھو مکہ المکرمہ کی مسجد, مسجد حرام, اس مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. کتنی نمازوں کے برابر؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. اب یہ حاجی حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں, مکے کے اندر ہوتے ہیں, مسجد حرام میں ہوتے ہیں, وہاں سے انہیں مینا کے جنگل کے اندر بھیجا جاتا ہے, مینا کے جنگل کے اندر. اب کوئی سوال کرے کہ نہیں ہم مینا میں نہیں جائیں گے, ہم تو یہاں رہ کر کے 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل کریں گے, ہم 1,00,000 نمازوں کے ثواب کو غارت نہیں کر سکتے. ایمانداری سے بتاؤ کہ اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں. اب اللہ کا حکم آ گیا, 1,00,000 نمازیں چھوڑنی پڑے گی اور مینا کے جنگل میں جانا پڑے گا. آگے بات سمجھ میں؟ تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کسی دن کسی مہینے میں کچھ نہیں رکھا, کسی وقت میں کچھ نہیں رکھا, جو کچھ رکھا ہے وہ اللہ کے حکم کے اندر رکھا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دو باتیں ہو گئی, ایک تو رات کو جاگنے کے حساب سے اور ایک اگلے دن روزہ رکھنے کے حساب سے. ایک تیسری بات اور ہے, ہمارے یہاں علاقوں کے اندر پہلے بہت زیادہ اور اب بہت کم ہو گیا ہے, علماء کی برکت سے, علماء نے بہت بیان کیا ہے اس کو. وہ کیا ہے؟ کنڈوں کی نیاز. کنڈوں کی نیاز, کنڈے بھرتے ہیں. کیوں بھر رہے جی؟ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا انتقال اس مہینے کے اندر ہوا ہے, اس لیے ہم کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رجب میں ہوا ہو. ان کا انتقال ہوا ہے
صحیح روایت کے مطابق شوال کے مہینے میں. اب شوال میں اور رجب میں بہت فرق ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے اسلام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اسلام کے اندر نہ تو یوم پیدائش کا تصور ہے اور نہ یوم وفات کا تصور ہے. کسی کے مرنے پر بھی کچھ نہیں کرنا اور کسی کے پیدا ہونے پر بھی کوئی دن نہیں منانا. اس لیے یہ بالکل سرے سے یہ ناجائز ہے, کسی بھی طرح کی کوئی نیاز درود کوئی بھی نہیں ہونے کی. اچھا دیکھو ہمیں شیطان نے کیسا ورگلایا ہے. میں نے ابھی عرض کیا تقریر کے شروع میں کہ ہندوستان میں گنگا الٹی بہتی ہے. اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے ہم کام کرتے ہیں. پہلی بات کرتے نہیں, اور دوسری بات اگر کرتے ہیں تو عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں. شریعت کو نہیں دیکھتے, پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھتے نہیں ہیں, دینداروں سے نہیں پوچھتے. نمازوں سے دور ہیں, روزوں سے دور ہیں, زکات چور بنے ہوئے ہیں, حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, غریبوں کا سہارا بننے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. افسوس کی بات ہے کہ نمازوں کو غارت کر رہے ہیں, روزوں کو غارت کر رہے ہیں, زکات چور بن رہے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کنڈوں کی نیاز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. پوچھو ان سے کہ کنڈوں کی نیاز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کنڈوں کی نیاز کا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈوں کی نیاز کا حکم دیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت مل جانے کے بعد 23 سال تک اس دنیا کے اندر تشریف رکھتے رہے, لیکن ان 23 سالوں کے اندر کبھی کنڈوں کی نیاز نہیں کی. 100 سال تک صحابہ زندہ رہے, کبھی انہوں نے کنڈوں کی نیاز نہیں کی. ان کے بعد تابعین, تبع تابعین, بزرگان دین, عالم دین, محدثین, مفسرین, سارے حضرات وہ آتے رہے, بڑے بڑے دیندار حضرات آتے رہے, انہوں نے تو کبھی کنڈوں کی نیاز نہیں کی. آج کا مسلمان کنڈوں کی نیاز کر رہا. اب اگر معلوم کر لیا کہ یہ کرتے کیوں ہو, وہ جی ہمارے بڑے کرتے چلے آئے. بس ضروری ہے تمہارے بڑے کرتے چلے آئے. تو میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت سے بڑے تو ایسے بھی تھے جو اپنی بہنوں کا حصہ مارتے ہوئے آئے, تو تم اپنی بہنوں کا حصہ مارو گے. بہت سے بڑے تو ایسے بھی تھے جو گالیاں بکتے ہوئے آئے, تو تم گالیاں بکو گے. بہت سے بڑے تو ایسے تھے جو نمازوں کو چھوڑتے چلے آئے, تو تم نمازوں کو چھوڑو گے. دین کی جو بنیاد ہے وہ صحابہ ہے, دین کی بنیاد اللہ کے نبی ہے, دین کی بنیاد قرآن ہے. اس سے الگ ہٹ کر کے چلو گے تو پھر گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو شیطان نے چونکہ نماز کے اندر وہ مزہ نہیں آتا جو کنڈوں کے اندر مزہ آتا ہے, کیونکہ لڑکیاں بھی آتی ہیں, رات کو پورا گھرانہ جاگتا ہے, کہیں چچا تاؤ کی لڑکی آ رہی ہیں, پھپھو کی آ رہی ہیں, ماموں کی آ رہی ہیں, وہ راتوں کو جاگ کر کے وہ کنڈوں کی ٹکیاں تیار کرتے ہیں. اب اگلے دن ریل پیل ہوتی ہے, مہمان ادھر سے ادھر آ رہے ہیں, ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, پوری پکڑی ٹکیے پکڑی, میٹھی ٹکیے, اسے کھا رہے ہیں. بتاؤ کیا رکعت کا ثواب ملا؟ ہاں میں کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. جو چیز جس درجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی ہے بس اس کو اسی درجے کے اندر اگر رکھو گے تو وہ عبادت ہوگی. اگر اس درجے سے آگے کر دو گے یا پیچھے کر دو گے تو وہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ وہ گمراہی ہوگی. آگے بات سمجھ میں؟ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ حقیقت روایات میں کھو گئی اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. حقیقت تو روایتوں میں رکھی کی رکھی رہ گئی. آج قرآن کے اوپر دھول جم رہی, کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں, قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں, قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں, قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. بس جی جیسے ہمارے بڑے کرتے چلے آئے نا, ہم تو ایسے ہی کریں گے, ایسے ہی کریں گے. جاؤ بڑے کرتے چلے آ رہے, وہ بھی گمراہ تھے, تم بھی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاؤ. کسی چیز کے اندر کوئی لوجک تو ہونا چاہیے, کوئی حکمت تو ہونی چاہیے کہ آخرکار ہم یہ کام جو کر رہے ہیں, محرم پر حلیم بنا رہے ہیں, ہم رجب کے مہینے میں کنڈوں کی ٹکیا بنا رہے ہیں, یا ہم شب برات پر حلوہ بنا رہے ہیں, اس کی کیا لوجک ہے, کیا ثبوت ہے اس کا؟ کبھی معلوم کرنے کے بارے میں سوچا کریں. اور یہ سب سے زیادہ حرکتیں جو ہوتی ہیں یہ عورتوں کے اندر ہوتی ہے, یہ سب سے زیادہ عورتیں کرتی ہیں. اگر مرد نہ بھی کرنا چاہے تو عورتیں جو ہے پریشان کرتی ہیں کہ نہیں یہ تو کرنا پڑے گا, تم تو کنجوسی دکھاتے ہو. اری بات سمجھ, جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تمہاری جیبوں کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے, سمجھے؟ نہ جانے کیسی کیسی الٹی سیدھی فضیلتیں بتا بتو کے اس بیچارے آدمی کو تیار کر لیتی ہیں. اری بات سمجھ میں؟ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو وہ میٹھی ٹکیا صبح سے لے کر شام تک روزانہ سال کے 365 دنوں کے اندر کبھی بھی کھاؤ, لیکن اگر خاص رجب کی نیت سے یہ کام کرو گے تو پھر یہ گناہ ہوگا, اور یہ گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ بدعت کا گناہ ہے. اس لیے اس گناہ سے ہم لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے, اور ہمارے گھروں کے اندر اگر یہ کام ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے, چونکہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ بھئی یہ گناہ کی چیزیں ہیں, یہ کوئی ثواب کی چیزیں نہیں ہیں, اسلام کا اس سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت تامہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.